اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افغیر اللہ، تو کیا اللہ کے سوا ابتغی میں تلاش کروں حاکماً کوئی منصف، وہو الذی انزل، جبکہ وہی اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جس نے نازل کی ہے الیکم الکتاب، تمہاری طرف کتاب کو مفصل ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، کہ یقیناً وہ نازل شدہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، کی برحق، فلا تکونن، تو نہ آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں سے، وتمت کلمت ربک، اور آپ کے رب کی بات مکمل ہو گئی، صدقاً، سچائی کے لحاظ سے، وعدلاً، اور عدل اور انصاف کے لحاظ سے، لا مبدل لکلماتہ، نہیں ہے کوئی اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، علم والا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہاں مانیں اکثریت کا ان لوگوں میں سے کہ جو زمین میں ہیں، یضلوا کا، وہ بھٹکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وَإِنْ هُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا یخرصون، مگر اٹکل دوڑاتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو مخالفت ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کے دلائل اور آپ کے نبی ہونے پر معجزات آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ ہیں۔ مخالفت صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان میں عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ، نفرت ہے۔ تو اب بات کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ اکثریت تو مخالفت میں لگی ہوئی ہے، ایمان سے محروم ہے، اور میرے ساتھ چلنے والے لوگ ان کی تعداد ابھی کم ہے، تو اکثریت کی طرف دیکھ کر اس بات کا تانا اور حق پر ہونے کے لیے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، یہ کفار مکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیان کرتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں۔ کیوں ہم زیادہ ہیں؟ اس لیے ہم حق پر ہیں۔ آس پاس کے جتنے قبائل ہیں وہ بھی ہمارے دین پر، اور اس مکہ کی وادی میں اکثریت وہ بھی ہمارے دین پر ہے۔ پھر اچھے سمجھدار لوگ، چونکہ شروع میں یہی صورتحال تھی، تو اس بات کا پھر تانا بھی دیا کرتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تھوڑا سا سوچتے تھے، اس لیے یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کہی ہے کیونکہ کفار مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ڈیل کیسی کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری مخالفت ہے، تو اس میں کوئی تیسرا فریق آ کر ہماری صلح کرا دے، تو یہ صلح کون کرا سکتا ہے؟ یہ شہر کے جو معززین جن کو ہم سمجھتے ہیں، وڈیرے، سردار، یہ آئیں، یہ بیٹھے، یہ جو کہہ دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ یا اہل کتاب کو ہم لے آتے ہیں، اہل کتاب بھی تو ان کے ساتھ ہی شامل تھے، تو اکثریت ان کی کفار مکہ کے ساتھ تھی، تو ایک طرف یہ بھی سوچتے تھے کہ یا مکہ میں رہنے والے جو سرداران قریش ہیں یا ادھر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر، ظاہری بات ہے کہ انہوں نے ہماری طرف ہی بات کرنی ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کرنا ہے، اور دوسری طرف اگر اہل کتاب کو شامل کرتے تو وہ بھی کفار مکہ کی طرف تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوایا ہے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو منصف چن لوں؟ بھلا اللہ کی بات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کا آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا، اس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس نے تو جو کہہ دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی بات پر تو میں کسی اور کو اس معاملہ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو جہاں قرآن کا فیصلہ ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، اس پر پھر کوئی اور رائے کا انتظار کرنا کہ فلاں کی رائے دیکھ لی جائے، فلاں کی بات سن لی جائے، تو یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، تو اس کے مطابق ہی اپنے آپ کو چلائے۔ تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کچھ کتاب میں بتا دیا ہے، اس نے تو کتاب نازل کر دی ہے، کتاب نازل کرنے والا وہی ہے۔ تو کتاب کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکامات ہیں بیان کر دیے ہیں، جو خبریں دینا تھی، جو بتانا تھا، اس نے اپنے متعلق بتانا تھا، تمہاری زندگی کے متعلق بتانا تھا، آخرت کے متعلق کچھ باتیں ہیں، یہ سارے عقائد، نظریات تمہارے ساتھ جو وابستہ تھے، تمہاری ہدایت پر، ہدایت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بتا دی ہیں۔ تو اب ان کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ اور والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب آئی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، لیکن فیصلہ کرنے میں انہوں نے ڈنڈی مارنی تھی، یہ مشرکین کے حق میں ہی یہ بات انہوں نے کرنی تھی۔ تو لہٰذا آپ ان کی اس بات سے اتفاق نہ کریں اور ایسی کوئی مجلس برپا نہ کریں، ایسا کوئی اکٹھ نہ کریں کہ جس میں ان کا یہ نظریہ ہو۔ بس آپ کو اللہ نے کتاب دے دی ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہو چکا ہے، آپ کا عقیدہ، نظریہ، آپ کی سوچ، دن رات، آپ کا منہج، آپ کا مقصد، آپ کی کوشش، آپ کی دعوت، وہ صرف اور صرف اسی کو لے کر آگے چلنے والی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو اس میں ہمیں بھی سمجھانا مقصد ہے کہ جو اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین جو پسند کیا ہے وہ اسلام کیا ہے، اور یہ صرف نام کا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام میں جو احکامات ہیں اس کے مطابق انسان چلے تو پھر اس نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ زبانی کلامی کہہ دے کہ مجھے پسند ہے لیکن اس کے مطابق عمل ہی نہیں ہے، اس کے مطابق وہ خوشی نہیں ہوتا،
تو یہ کون سی پسندیدگی ہے؟ تو فلا تکونن من الممترین، نجات اسی میں ہے، شک میں نہ پڑ جانا، یہ اللہ کی طرف سے نجات اسی میں ہے، ہدایت اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے، اور دنیا جہان کی اور آخرت کی کامیابیاں اسی میں موجود ہے۔ اور فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب کی جو بات ہے جو آپ کے پاس آ چکی ہے قرآن کی صورت میں، یہ ثابت ہو چکی ہے سچائی کے لحاظ سے بھی اور عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی۔ تو قرآن کے جتنے مضامین ہیں ان کی دو اقسام ہیں، کچھ کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اخبار کے ساتھ ہے، کچھ خبریں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق خبریں دی ہیں، زمین و آسمان کے متعلق بتایا ہے، اس دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، نجات کیا ہے اس کے متعلق۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے خبر کے لحاظ، سابقہ اقوام ہے ان کے متعلق بتا دیا ہے، یہود و نصارہ کے عقائد ان کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ اپنی سابقہ جو اللہ کی طرف سے کتاب ان پہ اتاری گئی تھی اس پر ان کا نظریہ کیسا تھا، کیسا عقیدہ تھا، سابقہ رسولوں پر یہ کس طرح کا ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ جتنی اخبار ہیں، جتنے اس طرح کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ حقیقت پر مبنی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ اور دوسرے جو احکامات ہیں، ہر ایک حکم عدل پر مبنی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، اس کے مطابق کوئی بھی عمل کرے گا تو اس نے اپنے آپ کو بھی بچا لیا ہے اور پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ہر ایک کا اس میں حق موجود ہے اور ہر ایک کے حقوق کو تحفظ دے دیا گیا ہے اگر قرآنی احکامات کے مطابق انسان اپنے آپ کو چلائے تو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور ان صفات کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے تاکہ ہر ایک مسلمان کو یہ احساس رہے کہ میرا خالق، مالک اور رازق میرے ہر عمل سے واقف ہے اور جو میں کہتا ہوں اسے سنتا بھی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پھر آیت نمبر 16 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے آس پاس لوگ اکثریت میں نظر آ رہے ہیں نا کہ یہ شرک پر جمے ہوئے ہیں، غلط راستے پر ہے، تو ان سے متاثر نہیں ہونا۔ اگر آپ ان کی اکثریت کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو ان کا حال کیا ہے، یہ تو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو اگر ان کے پیچھے چلنا ہے تو پھر اللہ کے راستے سے تو ہٹ جانا ثابت ہوگا۔ تو ایسی اکثریت کہ جس کی دلیل صرف اور صرف اکثریت پر ہو کہ ہم زیادہ ہیں، ہماری بات اس لیے سچی ہونی چاہیے، ہمارا موقف اس لیے اپنا لیا جائے، اور جو نظریہ، جو قانون ہم پاس کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ وہ قانون دیکھا جائے گا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے کہ نہیں، اس میں اسلام کی خدمت ہے، مسلمانوں کی خدمت ہے، اس میں اسلام کا تحفظ ہے، مسلمانوں کا تحفظ ہے، شرعی احکامات کی پاسداری کی گئی ہے، تو سارے ضابطے اور قوانین وہ اسلامی قانون کے مطابق اسلام کو تحفظ دینے کے لیے اللہ کی حاکمیت کو سب سے اوپر رکھتے ہوئے اور اس کے تحت قوانین بناتے ہوئے اگر قانون پاس کیا جائے تو اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور اگر کوئی قانون اس طرح پاس کیا جائے کہ جس میں اسلام کی بھی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بھی مخالفت ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو یہ کفار مکہ کو ایک اطمینان دلانے والی بات تھی
صرف اور صرف اس بات پہ وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم حق پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ تو اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کے جو عقائد و نظریات ہے ان کے ثبوت کے لیے دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ اپنی جو ایک غلط سوچ ہے اس کے پیچھے یہ چلے ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد وہ بھی اسی دین پر قائم تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اگرچہ تمہارے آباء و اجداد وہ گمراہی پر ہوں تو پھر بھی تم ان کی اقتداء کرو گے، تو وہ تو گمراہی پر تھے، تو کیا پھر تم بھی ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو؟ تو صرف اور صرف یہ دلیل تھی۔ لہذا جو اللہ کی طرف سے احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ اسی پر ہی مطمئن رہیں اور اس کے مطابق ہی چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔